Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil. جب انسان اللہ کا ذکر سیکھ لیتا ہے تو اس سے پہلے تو وہ بالکل مردہ ہے انسان، لیکن جب ذکر اللہ کی دعائی توفیق سے، فضل سے اللہ تعالیٰ اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ذکر سیکھ لے، کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کے لیے بہت بڑی، اور یہ گائیڈنس ہوتی ہے انسان کے لیے. یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہتا ہے اور توفیق کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا موقع تو فرماتے ہیں انسان کو کہ وہاں تک پہنچاتے ہیں، اس سے دل ملاتے ہیں، محبت پیدا فرماتے ہیں. تو وہاں انسان کو اپنے نفس اور شیطان کو ماننا پڑتا ہے. اور پھر جب انسان ذکر سیکھتا ہے اور سیکھ لیتا ہے، پہلے تو مردہ ہوتا ہے آدمی، حدیث میں ہے نا، جیسے وہ مردہ ہے آدمی جو ذکر نہیں کرتا، ذکر سیکھنے کے بعد پھر اس کا باطن زندہ ہو جاتا ہے. اب یہ ذکر جو الحمدللہ دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے پچھلے گناہ سارا معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بالکل جھاڑو پھوڑ دیتا ہے، ختم کرا دیتا ہے ذکر. اور مزید یہ کہ آنے والی زندگی میں اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. نفس شیطان پورا زور لگاتا ہے اس کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن ذکر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو پھر وہ بچاتا ہے اس کو. اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مجھے ان گناہوں سے بچا لیتی ہے. بڑھتا ہے پھر ایک دم بچ جاتا ہے اس گناہ سے، اس میں اللہ کی مدد بھی ہو جاتی ہے، بالکل قریب پہنچ جاتا ہے بعض دفعہ گناہ کے، لیکن بچ جاتا ہے. یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے کہ گناہ کی، کہ گناہ سے مزید بچاتا بھی ہے. اور تیسری چیز، سارے وبال، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، کاروباری، گھر کی رنجشیں، مصیبتیں، ڈپریشن، یہ سب وجہ سے گناہ ہے. انسان کے گناہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، پھر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کسی زمین میں آپ کو دیکھیں نا اس میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی. تو گناہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ساری غلاظتیں پیدا فرما دیتا ہے. وہ جنات کا مرکز بن جاتا ہے انسان کا دل جو ہے نا، اس میں جنوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں، بدروحوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں، ڈپریشن شروع ہو جاتے ہیں انسان میں، کاروباری مصیبتیں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر پریشانی آ جانا شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، ہوشیں آتی ہیں. تو ذکر سے برکت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ذکر گناہوں سے روکتا ہے. جب وہ گناہوں سے روکتا ہے تو اس سے گناہ اتنے سرزد ہی نہیں ہوتے. جب گناہ سرزد نہیں ہوتے تو اس کی زندگی پھر ایک دم آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں برکت. یہ ہے برکت. پھر اس میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کتنے فائدے ہیں ذکر سیکھنے کے میرے دوستوں، آپ دیکھیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کو. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے وہ ذکر کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. اور اس کے بعد یہ کہ انسان کی پچھلی گناہ معاف، اس کے بعد یہ پھر اگلے گناہوں کے لیے پروٹیکشن. گناہ نہیں ہوتے پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب گناہ نہیں ہوتے تو ساری وہ جو خواستیں ہیں، ڈپریشن ہے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہر چیز میں برکتیں آنا شروع ہوتی ہیں، زندگی کے اندر ہر چیز میں تقویت کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر دوستوں، جس کے اتنے فوائد ہیں انسان کو. تو یہ سوچ کے آدمی کو ذکر نہ سیکھے یا نہ ذکر قریب نہ جائے، نہیں یا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یا بزرگوں کا کام ہے، یا ہم ایسے کر سکتے ہیں، فلاں کیسے ہوگا. یہ ہے شیطان کے ڈھال، اس کو کہتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں شیطان کے جال ہیں یہ، جو انسان کو باندھ دیتے ہیں، اس کے قدموں کو باندھ دیتے ہیں. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے پھر دیکھتے ہو یہ کیا ہوا، یہ کیوں نہیں کیا میں نے یہ کام، اتنا میرے کیا دماغ پردے پڑ گئے تھے، کیا وجہ تھی میں اتنا نزدیک پہنچ گیا سب کچھ، میں یہ کیوں نہیں اللہ کا ذکر اختیار کیا. اس مسجد میں ذکر ہے، اس مسجد میں ذکر ہے، محفل میں جاتا رہا، بیٹھتا بھی رہا، لیکن میری ہمت ہی کیوں نہیں ہو کہ میں اس طرح بڑھوں، اللہ کا ذکر سیکھوں. اور شیطان کے چکروں سے نکلنا، پھر یہ جال ہے. پھر جب موت آئے گی، جب قبر میں جائے گا، تو پھر جب پتہ چلے گا یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اتنا بیوقوف تھا میں. پھر فرشتے کہیں گے بیوقوف کیسے اللہ نے چانس دیے، موقع دیے، اور تو نے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تو عذاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. اس سے پہلے کہ ہم اس تک پہنچیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اللہ کے ذکر کو پکڑیں، اللہ کے ذکر کو پکڑیں، ذکر والوں کو پکڑیں، ان سے عقیدہ اور محبت رکھیں، اخلاص رکھیں، پکا عقیدہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھی ان کے ساتھ معاملات رکھیں، اور دل کے اندر ان کے خلاف میل نہ ہو، کہ بغض نہ ہو. یہ سب شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ وہ دور ہو جائے اس سے. تو اسی لیے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ سے. تو اچھی محبت، اچھا عقیدہ رکھنا اللہ والوں کے ساتھ، تو ذکر میں ترقی فروغ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے بھی. چلو یہ بات ذکر کے درمیان میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی، میں نے آپ تو میں نے آپ کو بتا دوں کہ تقید کرنا تو مقصد نہیں تھا میرا. تو ذکر کرتے کرتے خیال آیا تو وہ بات اچھی نکل رہی ہے الحمدللہ. تو چلیں اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہر ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المرسلین دعوة یاسین. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا وارحمنا. ربنا إننا ذنوبنا كفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. ربي ولم تخن العالمين. اللهم نسألك صحة في إيمانا في حسن خلق، نجاة رحمة منك وعافية. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، تقبل منا وتقبل. اللهم موجبات رحمتك عزائم مغفرة السلامة غنيمة كل فوز بالجنة، نجاة من النار، يا الراحمين، ودعوة التقوى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.